السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیگل فریم ورک اینڈ کمپلائنس، قانونی فریم ورک اور تعمیل۔ لیگل فریم ورک اور تعمیل قانونی طور پر کام کرنے کے لیے کاروبار کے کچھ اصول اور قوانین سے مراد ہے۔ یہ کاروبار کو رجسٹر کرنا، ٹیکس کی ادائیگی کرنا اور کسٹمر کے ڈیٹا کی حفاظت کرنا اور کاروباری ضروریات کو پورا کرنا اس میں شامل ہے۔ نیچے کچھ قوانین ہیں جو قانونی مسائل کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی ان قوانین کو پورا کریں تو مسائل نہیں ہوتے اور کسی بھی کاروبار میں اعتماد بنا دیتے ہیں۔ بزنس رجسٹریشن ان پاکستان میں بزنس کا اندراج۔ اب کی پاکستان کے اندر کاروبار شروع کرنے کے لیے ایک اچھا خیال یہی ہے کہ پاکستان میں کاروبار شروع کرنا ایک اچھا خیال نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی ضروریات ہیں جیسا کہ سرکار میں قانونی طور پر رجسٹریشن کروانی، اور ایسی رجسٹریشن سے کاروبار سرکاری طور پر منظور شدہ ہو جاتا ہے، یعنی کوئی بھی قانونی مسئلے کے بغیر کام کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، اور یہ کسٹمر کے اعتماد، بینک اور دوسرے کاروباروں کا اعتماد لینے میں بھی مدد ملتی ہے۔ رجسٹریشن ان REC ایس فار سیکورٹی اینڈ ای فار ایکسچینج، سی فار کمیشن آف پی فار پاکستان۔ SECP ایک بنیادی طور پر اختیار ہے جو کسی بھی پاکستان کے اندر کاروبار نیا شروع کرنے کے لیے اندراج کرتا ہے۔ یہ رجسٹریشن کے لیے مندرجہ ذیل مراحل پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1، کاروبار کے لیے ایک منفرد نام کا انتخاب کرنا، پھر اس کو SECP ویب سائٹ کے لنک کا استعمال کرتے ہوئے منظوری لینا، پھر ایسے ضروری دستاویز تیار کرنا جس میں میمورنڈم، آرٹیکل اور ایسوسیشن کمپنی کے ساتھ جو بھی تعلق ہے، شراکت داری ہے، سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ان کو اپلائی کیسے کرنا ہے؟ کمپنی سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے اور کاروبار کو سرکاری طور پر رجسٹر کرنے کے لیے منظوری لینا پڑتی ہے۔ نیشنل ٹیکس نمبر۔ NTN نمبر ایک پاکستان میں ٹیکس دہندگان کے لیے نمبر کی شناخت ہے۔ یہ فیڈرل بورڈ ریونیو جاری کرتا ہے۔ اسے NTN نمبر حاصل کر کے پھر یہ ایک ویب سائٹ پورٹل ہے IRIS FBR کی ہے، وہیں سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ SECP کچھ ایسے ڈاکومنٹس جیسے کہ پتہ کا ثبوت اور کاروباری کام کی تفصیل وغیرہ، ان کا رجسٹریشن SECP مہیا کرتی ہے۔ ایک بار منظوری مل جائے تو یہ NTN نمبر کاروبار کو کوئی بھی بینک کھولنے کے لیے یا ٹیکس وغیرہ کی ادائیگی پوری کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ٹیکس فائلنگ اور ریکارڈ کیپنگ کیا ہے جی؟ نمبر 1، یہ سالانہ کون سا ٹیکس انہوں نے دیا اور کون سی مہینے میں ادا کیا، اس کے یہ قابل ہیں۔ جو بھی انہوں نے فروخت کیا، خریداری کی، یا جو سیلریاں دی، یا جو بھی خرچے کیے، ان سب کا ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے۔ لیٹ اور غلط فائل تیار کرنے والوں پر قانونی کارروائی کی جاتی ہے اور فائن وغیرہ بھی لگائے جاتے ہیں، جرمانے۔ انڈسٹری کے اندر خاص ضوابط ہیں۔ کچھ کاروبار پاکستان میں ایسے بھی ہیں جو صرف ٹیکس کی جو ادائیگی ہے اور عام طور پر اس کو رجسٹریشن کرنے کے علاوہ بھی خاص اصولوں کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر جو دو طالب علم ہیں، X اور Y ہیں، جو طالب علموں کے لیے آن لائن کتابوں کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ SECP سے اس کی رجسٹریشن کروائیں گے۔ اس کے لیے ایک خاص اور پروفیشنل نام کا انتخاب کریں گے جیسا کہ ای بک ہب، اور ان کے کاروبار کو SEP ویب سائٹ سے منظوری بھی لینا ہوگی۔ یہ ضروری کاغذات آن لائن ہی، جیسے کہ کمپنی سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا وغیرہ، سب جمع کروائیں گے۔ اب NTN نمبر حاصل کرنے کے لیے نیشنل ٹیکس نمبر کے لیے اپلائی کریں گے۔ کہاں پر؟ FBR کی IRS کی پورٹل ہے، وہاں پر اپلائی کریں گے اور SECP کے ڈاکومنٹ جیسا کہ پتہ ہے، کاروبار کی تفصیل وغیرہ سب کو جمع کروائیں گے۔
اب ٹیکس فائلنگ کیسے تیار کرتے ہیں؟ وہ ایک مناسب فروخت کا، خرچے کا اور پر سالانہ ٹیکس کی ادائیگی وغیرہ کے ریکارڈ مناسب طریقے سے رکھتے ہیں۔ اب یہ صنعت کے بھی کچھ اصول ہیں، جیسے کہ ای کامرس بزنس ہے تو اس کے اندر کچھ کام مزید اس میں کام کی شرائط بھی شامل کر لیتے ہیں، جیسا کہ پالیسی کی رازداری ہو گیا، فنڈ واپسی کا اصول، جو اس ویب سائٹ پاکستان کی ویب سائٹ ای کامرس پالیسی اصول کی پیروی کرتے ہیں۔ اب ان سب مراحل کو مکمل کرنے کے بعد ایکس وائی نے ایک نیا آن لائن کتابوں کا اسٹور قانونی طور پر شروع کیا۔ اب حکومت سے منظوری بھی لے لی، اور جب وہ کسٹمر یا جو بھی سپلائر کتابیں فراہم کرتے ہیں ان کا اعتماد انہوں نے پکا کر دیا۔ کیسے؟ جب آپ ایک نیا کاروبار رجسٹر کرتے ہیں تو ہمیں اوپر دیے گئے تمام مقاصد اور ڈاکومنٹس جن کا ذکر کیا ہے سب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، میمورنڈم ایسوسیشن کیا ہے؟ یہ بیسک ڈیٹیل ہے ایک کمپنی کی کہ اس کا نام کس طرح کا، مقصد کیا ہے، یا یہ کس جگہ واقع ہے۔ پھر ایسوسیشن کے آرٹیکلز، یہ کیا ہوتے ہیں جی؟ کمپنی کے جو بھی رولز ہیں، کمپنی چلانے کے لیے جو رولز ہیں وہ آرٹیکلز ہیں۔ اب پارٹنرشپ ڈیڈ کیا ہے؟ ایک ایسا معاہدہ ہے جو 2 یا زیادہ لوگوں کاروبار اکٹھے شروع کرتے ہیں تو ہر ایک کی جو بھی حصہ ہے یا کردار ہے یا ذمہ داری ہے سب کی وضاحت ہوتی ہے، اسے پارٹنرشپ ڈیل بولتے ہیں، ڈیڈ بولتے ہیں۔ اب کانٹریکٹس ان ڈیجیٹل بزنس، یہ کیا ہے جی؟ ایک ایسا کانٹریکٹ جو 2 یا زیادہ لوگوں یا جو بھی منظم شدہ قانونی طور پر پابند ہوں گے، جو لکھے ہوئے یا بول کر کیے ہوئے معاہدہ کریں گے، یہ تمام شامل لوگ کمپنی کے شامل لوگ قانونی طور پر اس کے پابند ہوں گے۔ اب ڈیجیٹل بزنس کے اندر یہ اکٹھے کام کرتے ہیں، جہاں پر یہ کاروباری پارٹنرز ہیں، سپلائرز ہیں اور یہ سارے کسٹمرز ہیں، سب ان رولز کو فالو کریں گے۔ اب یہ جو بھی غلط فہمی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اور قانونی طور پر حفاظت مہیا کرتا ہے، اور یہ جب اس سے اختلاف واقع ہوتا ہے تو یہی قانون مہیا کیا جاتا ہے۔ اب بیسک ایلیمنٹس آف ایک درست معاہدے کے بنیادی عناصر کیا ہیں اور اسی طرح فالو کرنا چاہیے۔ نمبر 1 پہلی ہے آفر۔ یہ ایسی آفر ہے جس میں ایک طرفہ تمام چیزیں جو مہیا کرتی ہیں سب کا ہے۔ آفر سے مراد وہ تمام کام جو ایک کرنے کے لیے پیشکش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس چیز کے لیے وہ یہ کام مہیا کرے گا۔ ایکسیپٹنس، دوسری طرف وہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں بغیر کسی تبدیلی کے۔ قبولیت، غور سے سمجھنا کیا ہے؟ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو تبدیل کیا جائے، جیسا کہ وہ پیسے ہیں، چیزیں ہیں یا کوئی بھی کام ہے۔ اب لیگل پروسیس، قانونی مقصد کیا ہے؟ یہ معاہدہ جائز ہے، کچھ بھی ہو اسی کو فالو کرنا، خوشی کے ساتھ رضامند بھی ہو جاتا ہے، اور ان کو نہ تو دباؤ ڈالنا پڑتا ہے نہ ہی کسی فریب کی ضرورت پڑتی ہے، وہ خود ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ امپورٹنس ان ڈیجیٹل بزنس، اس میں کیا اہمیت ہے؟ ڈیجیٹل بزنس کے اندر کوئی بھی کنٹریکٹ ہوتا ہے اسے ایک صفحے پر الیکٹرانک طور پر سائن کیے جاتے ہیں، اور اس کے استعمالات کیا ہیں؟ کوئی بھی اس میں پارٹنرز جو بھی شریک ہیں وہ ان کا کردار واضح ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ اس کا جو منافع ہے کس طرح شیئر کریں گے اس چیز کو واضح طور پر بیان کیا ہوتا ہے۔ اب سپلائرز کوئی بھی چیزیں جو مہیا کرتے ہیں اور ان کی ادائیگی کی شرائط اور کوالٹی کا معیار سب درست ہونا چاہیے۔ اب آن لائن ٹرانزیکشن یعنی لین دین، یہ کیا ہے جی؟ کسٹمر کے حقوق اور ریفنڈ کے قوانین، تمام چیزوں کو بیان کیا ہوتا ہے۔ واضح معاہدے نہ صرف اعتماد بناتے ہیں بلکہ ان کے لین دین
ہموار اور محفوظ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر طالب علم جو 10ویں کلاس کے ہیں وہ ایک فیئر ویل الوداعی پارٹی کے لیے ایک منصوبہ بناتے ہیں۔ مسٹر ایکس اور وائی ہیں جو والنٹیئرلی یعنی اچانک پارٹی کے انتظامات سنبھال لیتے ہیں۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ ایک سادہ معاہدہ بناتے ہیں، پھر وہ تمام ذمہ داریوں کو واضح کر دیتے ہیں۔ جو مسٹر ایکس ہے وہ کھانے پینے کا انتظام کرے گا، پھر قبولیت وائی جو ہے اس بات پر ایگری ہو جاتا ہے کہ وہ موسیقی کا اور ڈیکوریشن کا کام سنبھالے گا۔ اب اس پر غور کرتے ہیں کہ دونوں مل کر 1500 روپے ہیں جو ٹوٹل کاسٹ آئے گی، وہ اپنا حصہ ڈالیں گے۔ اب لیگل پرپز، قانونی مقصد کیا ہے؟ ایک کلاس کی پارٹی کو منظم کرنے کے لیے اسکول کے انتظامیہ سے اجازت لیتے ہیں کہ اب یہ پارٹی کرنا جائز ہے۔ کانسنٹ، رضامندی، دونوں خوشی سے بغیر دباؤ کے رضامند ہو جاتے ہیں۔ کنٹریکٹ ٹرمز، معاہدے کی شرائط کیا ہیں؟ ایکس اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ تقریب کے 3 دن پہلے کھانے کا آرڈر کر دے گا اور وائی اپنے ڈیکوریشنز اور پارٹی کی صبح ہی تمام ڈیکوریشن مکمل کر دے گا۔ اب کوئی بھی ایکسٹرا کوئی بھی خرچہ ہوگا اس کو برابر طور پر بانٹ لیں گے۔ ایکٹیویٹی کیا ہے جی؟ طالب علم ایک گروپ کے اندر کام کریں گے اور چھوٹا سے کاروبار کا منصوبہ بنائیں گے۔ پھر یعنی کہ کیا ہوگا ان کا منصوبہ؟ ایک اسکول کینٹین ہے جو ایک قانونی فریم ورک کی پیروی کرنا لازمی ہوگا اور قوانین پر کو تعمیل کریں گے یعنی پورا کریں گے۔ وہ ایک ایسا سادہ معاہدہ تیار کریں گے جو ہر ایک ممبر کی ذمہ داریوں کو بیان کر دے گا۔ نمبر 1 فرام گروپ، یہ کلاس کے 4-5 طالب علم کا ایک گروہ بنا دیا جائے گا۔ پھر کاروباری آئیڈیا، ہر گروپ یہ تصور کرے گا کہ اس نے ایک چھوٹا نیا کاروبار شروع کیا ہے، وہ جیسا کہ اسکول کی کینٹین، اور وہ اپنا کیا لگا سکتے ہیں۔ کوئی گروپ اسنیک کاؤنٹر لگائے گا، کوئی جوس بار لگائے گا، کوئی اسٹیشنری کارنر یعنی کاپی پینسل اس قسم کے انتظامات کرے گا ڈفرینٹ۔ پھر ایک سادہ معاہدہ تیار کریں گے جس میں بنیادی معاہدہ 2 گروہوں، ایک گروپ کے 2 ممبران کو ظاہر کرتا ہے۔ آفر، ان میں سے ایک ممبر کہے گا کہ میں یہ والا کام کروں گا۔ ایکسیپٹینس، دوسرا اس منصوبے کو قبول کریں گے۔ پھر کنسیڈریشن، غور کریں گے کہ ہر ممبر کتنا حصہ ڈال رہا ہے، یا وہ پیسے ڈال رہا ہے، یا وہ وقت دے رہا ہے، یا وہ مٹیریل سامان مہیا کر رہا ہے، کیونکہ یہ 4-5 لوگوں کا ہوتا ہے نا۔ پھر لیگل پروسیس، قانونی مقصد کیا ہوگا؟ اسکول کی یہ جائز ایکٹیویٹی ہے یعنی ان سے اجازت لے کر کام کر رہے ہیں۔ کانسنٹ، رضامندی، بغیر دباؤ کے وہ رضامند ہو جائے۔